السلام علیکم دوستو، ہارر ہب میں خوش آمدید۔ ایسی دنیا جس میں ہم آپ کو عاصب اور جنات کی کہانیاں سنائیں گے۔ ہم اکثر نیا مکان لیتے ہیں، اس میں ڈائریکٹ شفٹ ہو جاتے ہیں، نہ ہم اس میں قرآن خوانی کرتے ہیں اور نہ ہی ہم پہلے دن وہاں اذان دیتے ہیں، جس سے ہم پر ایسی مصیبتیں آتی ہیں جن سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کہانی میں بھی کچھ یہی ماحول ہے۔ احمد ایک سرکاری ملازم تھا۔ اس کا ٹرانسفر لاہور کے ایک گمنام گاؤں میں ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں اپنی بیوی سلمہ، بیٹے عاصم اور بیٹی نور کے ہمراہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ عاصم ایک 13 سالہ شرارتی لڑکا تھا، جبکہ نور ایک 9 سالہ گمسم رہنے والی بچی تھی۔ یہ سب اس گھر میں بمشکل 2 سے 3 ہفتے ہی ہنسی خوشی رہے ہوں گے کہ ایک منحوس رات ان کے گھر پر اسرار اندھیروں نے دستک دی۔ ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات سلمہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ جب سلمہ کچن سے باہر گئی تو اس نے وہاں نور کو گھٹنوں میں سر دے کر روتے پایا۔ سلمہ اسے چپ کرا ہی رہی تھی کہ اس نے اوپر دیکھا۔ وہ نور نہیں بلکہ نور کی شکل میں کوئی اور مخلوق تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح جلا ہوا تھا اور آنکھوں کی پتلیاں بالکل لال تھی، جسے دیکھ کر سلمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی وقت سلمہ کو پیچھے سے آواز آئی۔ یہ اس کی بیٹی نور تھی، جسے دیکھ کر سلمہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں تب کھلی جب اس کے گال پر ایک ٹھنڈا ہاتھ پڑا۔ سلمہ ڈر کر اٹھی تو اس نے کمرے میں خود کو اکیلا پایا۔ وہ چیخنے لگی تو باہر سے احمد نے آ کر اسے چپ کرا کر سلا دیا۔ عاصم ایک شام باہر گلی میں اکیلے کھیل رہا تھا کہ کسی نے اس کا نام زور سے لیا۔ جب عاصم پیچھے مڑا تو اس نے گلی کے کونے میں کالے لباس میں ملبوس ایک عورت کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک ڈراؤنی مسکان تھی، اور وہ عاصم کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی، جسے دیکھ کر عاصم اپنی ماں کے پاس بھاگا اور اس سے پورا واقعہ ڈر ڈر کر سنایا۔ اس شام کے بعد سلمہ نے کبھی بھی عاصم کو شام کو کھیلنے کے لیے باہر جانے نہیں دیا۔ ایک رات نور اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک اس گڑیا کی آنکھیں لال ہو کر نور کو گھورنے لگی، جسے دیکھ کر نور گھبرا کر اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی۔ جب سلمہ نور کے کمرے میں آئی تو نور اس گڑیا کی طرف اشارے کرنے لگی۔ سلمہ سمجھ گئی اور اس نے وہ گڑیا کھڑکی سے نیچے پھینک دی اور نور کو اپنے ساتھ سلا دیا۔ جب صبح ہوئی تو سلمہ نے اسی گڑیا کو ٹیبل پر پڑے پایا، جس سے وہ بہت ڈر گئی۔ ایک رات سلمہ نے ایک بہت ڈراونا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لنگڑی عورت باتھ روم سے نکل کر کچن میں گئی اور ٹیبل پر رکھی کچے گوشت کے شاپر کو کھول کر کچا گوشت کھانے لگی۔ سلمہ ڈر کر اٹھی
تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ سلمیٰ نے نماز پڑھی اور کچن میں چلی گئی تو وہاں جا کر اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ٹیبل پر گوشت کے شاپر میں چبائی ہوئی ہڈیاں ہی۔ اسی دوپہر ان کے گھر ان کی پڑوسن آئی۔ اس نے سلمیٰ کو بتایا کہ یہ گھر آصف زدہ ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ 10 سال پہلے اس گھر میں ایک لنگڑی عورت کالا جادو کیا کرتی تھی۔ ایک بار اس سے ایک عمل غلط ہو گیا اور وہ عمل اسی پر الٹ گیا، جس سے اس کی موت اسی گھر میں ہوئی۔ آج بھی اس عورت کی بدبو اس گھر میں بسیرا کیے ہوئے ہے، اور جو بھی اس گھر میں آتا ہے یا تو اس کی موت ہو جاتی ہے یا وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ سلمیٰ یہ سب سن کر حیران اور خوفزدہ ہو گئی۔ اسے خواب والی لنگڑی عورت یاد آ گئی۔ سلمیٰ نے یہ ساری باتیں احمد کو بتائی اور احمد نے اپنے ایک چچا کو فون پر بتائی، جو کہ ایک بڑے عالم دین تھے جنہیں سب مفتی صاحب کہتے تھے۔ مفتی صاحب نے شام کو آ کر ان کے گھر کا جائزہ لیا تو انہوں نے بھی اس گھر میں ایک پراسرار قوت محسوس کی، کیونکہ ان کے آتے ہی گھر کے تمام لائٹس جلنے بجھنے لگے۔ اور گھر کا سارا فرنیچر زمین پر گھسنے لگا۔ اور گھر کے سارے دروازے کبھی بند اور کبھی کھلنے لگتے۔ یہ سب دیکھ کر مفتی صاحب نے احمد اور اس کی فیملی کو اپنے ایک دوست کے گھر بھجوایا اور خود اس گھر کے بیچ میں دم شدہ ریت سے ایک دائرہ کھینچا اور اس کے اندر کھڑے ہو کر سب سے پہلے اذان دی، پھر لگاتار 2 گھنٹوں تک اس دائرے میں بیٹھ کر قرآنی آیات کا ورد کرتے رہے۔ اس دوران وہ بدرو کبھی ایک شکل میں اور کبھی دوسری شکل میں آ کر انہیں ڈرانے کی کوشش کرتی، کبھی مفتی صاحب کی بیوی کی شکل میں آ کر انہیں دکھاتی کہ ان کی بیوی نے چاقو سے اپنا گلا کاٹ دیا، کبھی ایک بڑے سانپ کی شکل میں آ کر انہیں ڈراتی۔ وہ اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، صرف باہر سے ہی انہیں ڈرا سکتی تھی۔ مفتی صاحب ایک مضبوط اعصاب کے مالک تھے، لیکن ان کی بھی تھوڑی دیر کے لیے اوساں خطا ہوئے، لیکن انہوں نے خود پر قابو پا کر ورد جاری رکھا۔ جب مفتی صاحب کا ورد اپنے اختتام کو پہنچا تو وہ بدرو بہت کمزور حالت میں آ کر مفتی صاحب سے التجا کرنے لگی کہ اسے بند کرو، میں اب انہیں تنگ نہیں کروں گی، مجھے بخش دو۔ لیکن مفتی صاحب نے اس کی ایک نہ سنی اور ورد جاری رکھا۔ جب ورد ختم ہوا تو اس گھر سے ایک کالا دھواں آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے احمد کو اس کی فیملی سمیت اپنے گھر میں آنے کو کہا۔ انہوں نے گھر کے تمام افراد کو دم کیا اور دم شدہ پانی احمد کو دے کر کہا کہ 7 دنوں تک لگاتار یہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں ڈالتے رہو۔ ساتھ ہی انہوں نے احمد اور باقی سب کو 5 وقت کی نماز اور تلاوت قرآن کی تاکید کی۔ انہوں نے احمد سے کہا کہ اگر تم نے پہلے ہی دن گھر کے چاروں کونوں میں اذان دی ہوتی اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہوتی
تو یہ بدرو یہاں نہ ٹک پاتی۔ مفتی صاحب کے جانے کے بعد اسی رات سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہی لنگڑی عورت گھر کے مرکزی دروازے سے نکل کر غائب ہو گئی۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ہارر لور فرینڈز کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ہر ہفتے دل دہلا دینے والی کہانی لے کر آئیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔